بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذاتیں اور قبیلے بنائے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی ذات یا قبیلے کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا تعارف کرا سکے۔ عرب میں لوگوں کو نہ صرف اپنے بلکہ دوسرے قبائل کی تاریخ بھی یاد ہوتی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جٹ قوم کے بارے میں بات کریں گے اور جٹ قوم کی تاریخ کے بارے میں نظریات پیش کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ جٹ قوم سب سے پرانی حکمران قوم ہے۔ آریاؤں کی برصغیر میں آمد سے قبل یہاں جٹ حکمران تھے۔ آریاؤں نے جٹوں سے مل کر تخت نشینی کے اصول طے کیے، جس کی وجہ سے بادشاہ ہمیشہ جٹوں کی رضامندی سے بنتے تھے۔ آریاؤں نے جٹوں کو تجارت پیشہ قوم میں شامل کیا۔ لیبان کا کہنا ہے کہ جٹ یا جیٹی وہ لوگ ہیں جو منگولیا کی سرحدوں پر رہتے تھے۔ مورخین کے مطابق جٹوں کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ تعین کرنا مشکل ہے، لیکن 2600 قبل مسیح میں بھی جٹ قوم کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں۔ بی ایس ڈائیا کے مطابق جٹ بہادری اور پیش قدمی کی علامت ہے۔ شمشیر زنی اور زمینداری کے ماہر جٹوں نے مشرق میں منگولیا اور چین سے لے کر مغرب میں اسپین اور انگلستان تک، شمال میں اسکینڈینیویا سے لے کر مغرب میں پاک و ہند، ایران اور مصر تک ایشیا اور برصغیر کی سرزمین پر قدم جمائے ہیں۔ جٹ برصغیر پاک و ہند میں جٹ یا جاٹ کہلاتے ہیں، جبکہ عرب میں زت یا جز کہلاتے ہیں۔ منگولوں کی زبان میں جٹیا، جبکہ سویڈن اور ڈنمارک میں یہ لفظ بگڑ کر گوٹ بن گیا ہے۔ جٹوں کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ جٹوں کا آبائی وطن کون سا تھا۔ کچھ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ بحیرہ اسود کے مشرق میں دریائے جیہوں اور سیہوں کی وادی ان کا آبائی وطن ہے۔ چین کے وی، ایران کے داہی، یونان کے دائے اور موجودہ دور کے دائیا جٹ ایک ہی ہیں۔ جنوبی ایشیا کے جٹ وہی لوگ ہیں جو ایران کی تاریخ میں گتی اور چینیوں کے یوچی کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ان کا اصل وطن چین سے لے کر بحیرہ اسود تک وسطی ایشیا ہے۔ مورخین نے انہیں گیتے اور مساگیتے بھی کہا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں سکھ مت، اسلام اور ہندو مت جٹ قوم کے بڑے مذہب ہیں۔